باب الاعتصام، یہ باب اس کے متعلق کہ مضبوطی سے تھامنا بالکتاب قرآن کریم کو و سنت حدیث کو، قرآن و حدیث کو جب کوئی مضبوطی سے تھامے گا نا تو بدعت، گمراہی وغیرہ خرافات، رسم و رواج سے بھی بچے گا، محفوظ ہوگا۔ قرآن کریم کے متعلق تو اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سنت کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا کہ تم سنت کو مضبوطی سے تامو، اور سنت خلفائے راشدین بھی وعضوا علیہا بالنواجذ۔ تو اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ رد بدع کر رہے ہیں، بدعت وغیرہ کا رد کر رہے ہیں۔ الفصل الاول، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص ہمارے اس دین کے کام میں کوئی نئی بات بنا دے، کوئی نئی بدعت نکالے، ما لیس منہ، جو اس شریعت سے نہ ہو، اس دین سے نہ ہو، اور دین کی کوئی بات اس پر موقوف نہ ہو، فہو رد، تو مردود ہوگی، وہ بات قبول نہیں ہوگی۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر نے فرمایا، علیہ السلام فرماتے ہیں، اما بعد، صلاۃ و حمد کے بعد کہا کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، تمام باتوں میں جنہیں بیان کیا جاتا ہے سب سے بہتر کتاب اللہ ہے، اور اس کی باتیں ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد، اور تمام انداز زندگی، طرز حیات جو سب سے بہترین ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، اس کی سیرت ہے۔ وشر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں شر کے کام، فساد کے کام، نئی باتیں ہیں، بدعت ہے، بدعت اعتقادیہ، قولیہ، فعلیہ ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ اللہ کو بہت مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، برے لگتے ہیں۔ نمبر 1، ملحد فی الحرم، حرم شریف میں، مکہ مکرمہ مدینہ میں غلط کام کرنے والا، زندقہ کرنے والا، گناہ کرنے والا شخص۔ ومبتغل فی الاسلام، دوسرا وہ شخص جو طلب کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے اسلام میں سنت الجاہلیہ، جاہلیت کی طریقے، جاہلیت کے طرز و انداز اس میں ڈالنا چاہے، شامل کرنا چاہے۔ نمبر 3، ومطلب دم امرئ مسلم، تیسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کا خون کا پیاسا ہو، اس کے پیچھے لگا ہو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے لیے، ہری قدم ہو تاکہ اس کا خون بہائے، اور اس کا مطالبہ کر رہو، ادھر ادھر عدالتوں میں کیا کر رہو، جھوٹے دعوے اس پر ڈال رہو۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ، میری تمام امت سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، ہاں وہ شخص جو کیا کرے، اسے انکار کرے تو وہ جہنم جائے گا۔ قیل، پوچھا گیا، ومن ابا، کون ہے انکار کرنے والا، کیا معنی ہے اس کا؟ قول، فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جو میری نہیں مانے گا تو وہ انکار کرنے والا ہے۔ رواہ البخاری۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ سرے سے انکار کرے سنت کا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جہنم جائے گا، یہی مطلب ہے کہ اس میں سستی کرے تو عذاب پائے گا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر سے فرماتے، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، فرشتوں کی ایک جماعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ اس وقت سو رہے تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس صاحب کے لیے ایک مثال ہے، ذرا بیان کرو، واضربوا له مثلا، اس مثال کو بیان کرو، واضح کرو تاکہ سمجھ سکے۔ قال بعض فرشتوں نے کہا کہ انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں نا، ظاہر میں سن نہیں رہے ہیں، تو مثال بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال بعض نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انبیاء تو سوتے ہیں آنکھوں سے، دل سے بیدار ہوتے ہیں۔ ان العین نائمۃ، آنکھ تو اس کی سو رہی، والقلب یقظان، لیکن دل اس کا بیدار ہے، ادراک کر سکتا ہے۔ فقالوا، تو کہنے لگے کہ مثلہ یا مثل کمثل رجل، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، اس کریم اور سخی شخص کی طرح ہے کہ بنا دارن، اس نے کوئی گھر بنایا ہو بڑا سا، وجعل فیہا مأدبہ، اور اس میں دسترخوان ڈالا ہو،
وبعث داعیا، اور پھر اس دسترخوان کو بچھانے کے بعد، سامان رکھنے کے بعد اس نے کسی داعی کو بھیج دیا ہو کہ باہر کے لوگوں کو پکارو، کھانا کھانے کے لیے آ جائے۔ فمن اجاب الداعی، جو داعی کی بات مانے گا سنے گا تو دخل الدار، گھر جائے گا، وہاں وکل من المأدبہ، دسترخوان سے کھائے گا۔ ومن لم یجب الداعی، جو اس کی بات نہیں مانے گا، لم يدخل الدار، گھر کہاں جائے گا، ولم یکل من المأدبہ، تو پھر کھائے گا کہاں سے، دسترخوان سے۔ فقال، تو لوگوں نے کہا کہ ان فرشتوں نے کہا کہ چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے مثال بیان کر دی، اویلوہا لہو، اس کو بیان کرو، اس کا معنی تو واضح کرو، تعویل کرو، یعنی معنی واضح کرو، یفقہوہا، کہ سمجھ سکے۔ قال بعض نے کہا کہ نائم، تب سورہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وقال بعض نے کہا نہیں، سو تو رہے ہیں، لیکن ان العین نائمۃ، آنکھ کی سور ہے، والقلب یقظان، دل بیدار ہے۔ فقالوا، تو نے کہا اس کی تعویل ہے نا کہ الدار الجنت، گھر کی مثال ہم نے دینا کہ کسی نے گھر بنا ہے تو وہ کون ہے، وہ گھر کیا ہے، وہ جنت ہے۔ والداعی، داعی کون ہے، محمد، یہی محمد علیہ السلام ہے۔ فمن اطاع محمد، جو محمد کی بات مانے گا، فقط اطاع اللہ، وہ اللہ کی مانے گا، تو جو اللہ کی مانے گا جنت جائے گا۔ ومن عصى محمد، جو محمد علیہ السلام کی باتیں نہیں مانے گا، فقط عصى اللہ، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ ومحمد فرق بین الناس، محمد علیہ السلام لوگوں میں فرق ہے، یعنی مومن اور کافر میں فرق ہے، جو ایمان لائے گا اسے مانے گا مومن ہوگا، ورنہ کافر۔ رواہ البخاری۔ اور یہ دسترخوان وغیرہ جنت کی کیا ہے، جنت کی خوراک ہے، اور بنانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ، اس نے جنت بنائی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس سے فرماتے، جاء ثلاثة رہط، تین آدمی آ گئے، الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مطلب تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھے کہ وہ کیسے عبادت کرتے اور کتنی۔ فلما اخبروا بها، جب انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتائی گئی تو کأنہم تقالوها، گویا انہوں نے کم سمجھ لیا، یعنی وہ ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، تو مغفور ہے۔ فقالوا، پھر کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم، کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے تو اس کے لیے ہر چھوٹا گناہ یعنی لغزش اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی ہے، چاہے وہ اگلی ہو یا پچھلی۔ فقال خود، ایک نے کہا اگر اسی بات ہے نا، پھر تو ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اما انی فاصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھوں گا، تہجد، قیام اللیل کروں گا، اور سوؤں گا نہیں وغیرہ۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا کہ انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ولا افطر، افطار نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، تیسرے نے کہا کہ انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دور رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا تو وہ ان تینوں کے پاس آگئے۔ فقال، کہا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم وہی لوگوں نا جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور کی ہے۔ اما واللہ، قسم کرنے کے بعد فرمایا کہ انی لاخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہوں اللہ کے لیے۔ لیکن اسی خشیت اور تقوی کے باوجود میں یہ نہیں کرتا کہ جائز کاموں کو چھوڑ دوں، لیکن یصوم، اور روزے بھی رکھتا ہوں، افطر، کبھی افطار کرتا ہوں، تو اس سے بدن صحیح رہے گا، سالم رہے گا۔ وصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو ارقد، سوتا بھی ہوں تاکہ بدن کو راحت ملے۔ وتزوج النساء، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا، چھوڑے گا، استحانتاً، تو پھر تو کافر ہوگا، اگر استحانتاً نہ ہو بلکہ نہ سمجھگی کی وجہ سے، تو فلیس منی، تو مجھ سے نہیں ہے، مجھ سے منع کیا نہیں، میرے تابعداروں سے نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، صحیبہ فرماتی ہے، صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بنایا تھا، فرخص فیہ، اس کے کھانے وغیرہ میں اجازت دی۔ فتنزع عنہ قوم، کچھ لوگ اس سے بچ گئے، یعنی خود کو بچایا کہ گویا یہ چیز کیا ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تی بات آپ علیہ السلام کو پہنچ گئی، فخطب فحمد اللہ، خطبہ حمد کی بات فرمایا، ثم قال ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہوا، یتنزہون عن الشیء اصنعه، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے خود کو بچاتے ہیں، بچتے ہیں۔ فواللہ انی لاعلمهم باللہ، یعنی انی لاعرفهم باللہ، میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کی حقیقت و عظمت ان سے زیادہ، وشدهم له خشیہ، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ متفق علیہ۔ مطلب یہ نا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا چھوڑنا گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اس درجے کیا کرنا، اس کو چھوڑنا کہ اس کو ناجائز کی حد تک پہنچائے یا حرام کی حد تک، تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔
وعن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قول قدیم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پیغمبر سم مدینہ آئے تشریف لائے وہاں تھے، وہم یعبرون النخل، وہ کھجور کی تعبیر کر رہے تھے۔ تعبیر کا معنی یہ ہے نا کہ نر خوشہ کیا کرے، مؤنث خوشے میں رکھ دے، اس سے پھر کھجور اچھی ہوتی ہے، فصل اچھی ہوتی ہے۔ وقال آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما تصنعون، یہ کیا کرتے ہو؟ قولوا کا کہ انہوں نے نسلو، یہ ہم کرتے ہیں اور کرتے تھے بھی پہلے۔ قال کا کہ لعلکم لو لم تفعلوا، اگر تم یہ نہیں کرو گے نہ چھوڑ گے، لکان خیرن، تو یہ اچھا ہی ہوگا۔ فترکوہ، انہوں نے اس سال تعبیر نہیں کی۔ فنقصت، اس سال پھل کم ہوا۔ قال آگے کہہ رہے رئیس سے کہ فذکروا ذلک لہ، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ نہ کرے تو اچھا ہوگا، ہم نے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے پھل اچھا نہیں آیا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی تمہاری طرح کے انسان، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، دین کا کوئی کام وہ بتاؤں تو فخذوا به، اسے عمل میں ضرور لانا۔ واذا امرتکم بشیء من رأی، اگر اپنی رائے سے یا دنیا کی کوئی بات تمہیں بتا دوں، فانما انا بشر، میں انسان، ہو سکتا ہے کہ وہ کام اسی طرح ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں نا، یہ تو حسب ظن آدمی کرتا ہے ظاہری اسباب کو دیکھ کر۔ وقی مسبب الاسباب، تو اللہ ہے کہ وہ کیسے کرتے بعد میں۔ تو اس لیے میں ایک انسان ہوں، اس میں اگر تم میری بات نہیں مانو گے نا تو اس میں تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم، کیونکہ یہ ذاتی رائے ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور جو دن اللہ نے مجھے دیا ہے نا اس کی مثال، سب ملا کر اس کی مثال کمثل رجل، شخص کی طرح ہے، آتا قوم، جو کسی قوم کے پاس آیا ہو، فقال، اور لوگوں سے کہتے کہ یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، کہ میں نے تمہارے دشمن کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہیں کل کھر ڈرانے والا ہوں کہ اپنے دشمن سے بچ جاؤ۔ پن نجا، خود کو کیا کرو، جلدی جلدی کرو، خود کو نجات دو اور خلاصی دو۔ فاتعہ طائفۃ من قومی، تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی، فادلجوا، تو رات کی طریقے میں گئے تو محفوظ ہو گئے نا، فانطلقوا علی مہلہم، وہ سکون سے چلے گئے، ان کے لیے کوئی تکلیف مشقت جنگ پیش نہیں آئی۔ فنجوا، انہوں نے نجات پائی۔ وکذبت طائفۃ منہم، ایک نے کہا کہ یار یہ ویسے کہہ رہا ہوگا، تو فاصبحوا مکانہ، اپنی جگہ پر رہے، گھروں میں رہے۔ فصبحهم الجیش، تو صبح کے وقت ہی پہلے زمانے میں لوگ حملے کرتے تھے نا، تو فصبحهم الجیش، تو صبح کے وقت ان پر اگر لشکر حملہ کرے تو فعلکم، انہیں ستیاناس کر دے گا، واجتاحهم، جڑ سے اکاڑ دے گا۔ فذلک مثل من، یہی مثال میری، من اطاعنی، جو میری مانے گا، اطاعت کرے گا، فاتبع ما جئت به، اور جو کچھ میں لایا ہوں اس کا اتباع کرے، تو ایسے ہی ہوگا، محفوظ ہو جائے گا۔ ومثل من عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، وکذب، اور جھوٹ کہے گا اس بات کو، ما جئت به، جو میں لے کر آیا ہوں، من الحق، حق باتیں، تو کیا ہوگا، ناکام ہو جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، مثلی کمثل رجل، میری مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی ہو، فلما ضاءت ما حولها، جب آگ اپنے ارد گرد کے کناروں کو کیا کرے، روشن کرے، تو جعل الفراش، تو پروانے، وہذہ الدواب، اور یہ جانور کیڑے مکوڑے، التی تقع فی النار، جو آگ میں عموماً گرتے ہیں، یقعن فیہا، تو اس میں گرنے لگے، اور اس شخص نے کیا کرنے لگا، روکنے لگا کہ آگ میں نہ جلے، وجعل یحجزہن، اور اسے روکنے لگی، ویغلبنہ، لیکن پھر بھی وہ پروانے وغیرہ غالب ہو گئے، فیتقحمن فیہا، آگ میں داخل ہو گئے، تو داخل ہونے کے بعد مر جائیں گے، جل جائیں گے۔ میں بھی اسی طرح ہوں، تم کیا کرتے، جہنم کی طرف بھاگتے چلے جا رہے، میں تمہیں روک رہا ہوں کہ رک جاؤ، گناہ کی کام مت کرو۔ فانا آخذ بحجزکم، میں تمہیں کمر سے پکڑتا ہوں، یا جو ازار تہبند، وہاں سے پکڑتا ہوں، عن النار، آگ سے، کیونکہ یہاں سے پکڑنے سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ وانتم تقحمون فیہا، اور تم اس میں کیا ہو جاتے، داخل ہو جاتے ہو۔ میں تمہیں پکڑتا ہوں آگ کی طرح سے کہ مت جاؤ آگے، مت جاؤ، لیکن تم آگے بڑھنا چاہتے ہو نا، لیکن میں تمہیں کیا کرتا ہوں، کمر سے پکڑتا ہوں، تو بعض لوگ بچ جاتے، کیونکہ کمر سے پکڑنے میں یا تہبند سے پکڑنے میں آدمی کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، مضبوط جگہ ہے۔
هذه روایت البخاری ولی مسلم نحوها مسلم بھی اسی ہے. وقال اس میں فرمایا فی آخری الفاظ میں قول فذلک مثلی و مثلکم، یہ میری اور تمہاری مثال ہے. انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہیں آگ سے پکڑتا ہوں تہبند کے ذریعے، کہ تہبند سے پکڑ کر یا نیچے ناڑے سے پکڑ کے بھی کنٹرول ہو جاتے ہو. حلم عن النار، آگ سے دور ہو جاؤ، ادراؤ حلم عن النار فتغلبونی، لیکن مجھ پر غالب ہو جاتی ہو. تقحمون فی، اس میں داخل ہو جاتی ہو. متفق علیہ. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من الہدایہ من الہدا والعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت علم مجھے دے کر جس کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال اسی کا مثل الغیث الکثیر، جیسے موسلادھار بارش ہو، زیادہ کثیر بارش ہو اور بڑے بڑے قطروں والی ہو. اصواب ارضن، جو کسی زمین کو پہنچ جائے، تو اس زمین کی 3 حصے ہوتے ہیں نا. فکانت منہا طیبۃ طیبۃ، اس زمین میں کچھ ایسے حصے خطے ہوتے ہیں جو بہتر ہوتے، پاکیزہ، جہاں جاڑیاں وغیرہ کانٹے کم ہوتے ہیں. قبلت الماء، تو زمین پانی اندر جذب کر لیتی ہے. فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، تو زمین سے گھاس اور سبزہ نکلتا ہے، سبزیاں فصلیں وغیرہ اگتی ہے. وکانت منہا اجادب، اور کچھ زمین ایسی ہوتی جو بالکل چٹیل میدان ہوتی، پتریلی زمینیں ہوتی ہے اور سنگلاخ ہوتی ہے. امسکت الماء، پانی کو روک دیتی ہے. اس میں بھی فائدہ ہے. فنفع اللہ بہا الناس، اس سے اللہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے کہ جو ہر تالاب بن جاتے ہیں، ندیاں رک جاتی. فشربوا، اس سے لوگ پیتے ہیں. وسقوا، اور جانوروں کو فصلوں کو پلاتے ہیں. وزرعوا، اور کچھ کیا کرتے، کاشت فصل کرتے ہیں. وصاب منہا طائفۃ اخری، اور کچھ حصے زمین کے ایسے ہوتے ہیں، ٹکڑے خطے، کنما ہی قیعان، وہ چٹیل میدان ہوتے ہیں، برابر کی زمین ہوتی ہے، ادھر ادھر منڈھیر یا باڑ وغیرہ نہیں ہوتے. نہ تو لا تمسک ماء، وہاں پر نہ تو پانی کو روک لیتی ہے، پانی بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ولا تنبت کلأ، اور نہ گھاس گیا فصل وغیرہ نکلتی ہے. فذلک مثل من، پس یہ مثال ان لوگوں کی من فقہ فی دین اللہ، کہ جو اللہ کی دین میں سمجھ بوجھ دانائی حاصل کرے. ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ، اور جو علم اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے نا، اسی کے ساتھ اللہ اسے نفع پہنچائے. فعلم، خود بھی سیکھے. وعلم، دوسروں کو بھی سکھائے. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، اور ان لوگوں کی مثال جو کیا کرے، ان ساری باتوں کی طرف توجہ نہ دے، سر کوئی نہ ہلائے، نہ اٹھائے، یعنی بالکل قبول نہ کرے. ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور مجھے دی گئی ہدایت کو قبول نہ کرے نا، تو تباہ ہو گیا. متفق علیہ. مثال دے رہے کوئی زمین جو ہے نا، لوگوں کی طرح سمجھو. زمین میں کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے، پانی وغیرہ جذب کر کے فصل وغیرہ اگتی ہے، سبزیاں. اسی طرح سے کہ کچھ لوگ ہیں جو کیا ہے، فقہا حضرات، انہوں نے قرآن و حدیث کی نصوص کو قبول کیا، جذب کیا، دل میں ڈالا، دماغ میں ڈالا، پھر اس پر غور و فکر کر کے استنباط و اجتہاد کے ذریعے سے بہت ساری پھول ہمارے لیے نکالے، احکام نکالے، مسائل فقہ بنا دیے. کچھ زمینیں سے صرف پانی کو کیا کرتی ہے، روک دیتی، تالاب جوہر ندی کی شکل میں. تو اس کی مثال محدثین کی طرح کہ انہوں نے الفاظ وغیرہ کو، اور حفاظ قرآن کی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا. اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے آگے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو بالکل یہ دونوں چیزیں قبول نہیں کرتے، نہ تو یاد کرتے ہیں اور نہ مسائل نکال سکتے، بلکہ عام قسم کے لوگ ہوتے. جیسے کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو اچھا گیا فصل وہاں نکلتی ہے اور نہ کچھ پانی کو روکتی ہے. ایک مثال یہاں پر نہیں دی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قولت، عائشہ سے کہتی ہے، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر محکم آیات کتاب میں نازل فرمائی ہے، یعنی جن کا معنی واضح ہے، مراد معلوم ہے. وقرأ الی، یہاں تک پڑھ لے، وما یذکر الا اولو الالباب، اس کی نصیحت صرف عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں. قالت، عائشہ سے کہنے لگی، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتِ، جب آپ دیکھیں. وعند مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں،
کہ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو یبتغون ما تشابہ منہ جو قرآن کریم میں ایسی آیاتوں کو ڈھونڈتے ہو جو متشابہ ہو جن کا معنی معلوم نہ ہو ان کے پیچھے لگے ہو کوت کوریت کرتے ہو تو سمجھ لینا کہ وہی لوگ جن کا خدا نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان سے دور رہو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ وہی لوگ سماہم اللہ جن کو اللہ نے اہل زیغ کہا زیغ والے ہیں ٹیڑھے دل والے ہیں فَاحْذَرُوهُمْ ان سے دور رہو متفق علیہ یعنی قرآن کریم میں حدیث شریف میں جو واضح چیز اسی پر عمل کرنا ٹیڑھی چیزوں کے پیچھے متشابہ چیزوں کے پیچھے کیوں لگتے ہیں عمل کرنے سے لوگ کا تو مقصد ہی نہیں ہوتا نا مقصد ہوتا ہے کہ خود کو بھی گمراہ کرے دوسروں کو بھی فتنے میں ڈال دے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول یہ حضرت سے فرماتے حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ایک مرتبہ دن دھاڑے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا حجرت من حاجرہ کے وقت جانا جیسے 11-12 بجے کا وقت ہوتا ہے قال تکرے فسمع اصوات رجلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی اختلافہ فی آیتن کسی آیت میں جگڑ رہے تھے اختلاف کر رہے تھے وخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا کرنے کے لیے بار یعرف فی وجہ الغضب آپ کے چہرے میں غصے کے آثار اور غصہ نظر آ رہا تھا فقول تو آپ علیہ السلام نے منع کر کے فرمایا کہ یہ لوگ ایسا مت کرو انما ہلک من کان قبلکم تم سے پہلی امت اسی لیے تو ہلاک ہو گئی ہے باختلاف فی الکتاب اپنی کتاب میں اختلاف کرتے تھے بجا اختلاف کرنا اور ویسے اختلاف کرنا جو علمی اختلاف نہ ہو اس سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے رواہ مسلم کیونکہ اس اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا نا کہ عمل کو واضح کرے یا کوئی عملی بات بتا دے بس خواہ مخواہ جھگڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہارنا اور خود کو کیا کرنا جیتنا خود کے لیے جیت حاصل کرنا وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما مسلمانوں میں وہ مسلمان زیادہ بڑے جرم والا ہے من سأل عن شیء جو کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھے لم یحرم علی الناس جو لوگوں پر حرام تو نہیں تھی نا شروع میں لیکن اس نے پوچھا تو اس کی وجہ سے حرام بن کے فحرم من اجل مسئلته اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی تو یہ بہت جرم کی بات ہے کیوں اس لیے پوچھی خواہ مخواہ متفق علیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں بہت سارے دجال کذاب ہوں گے فراڈ کرنے والے دھوکے کرنے والے دروغگو یتون کہ من الحدیث تمہارے پاس اسی حدیث لائیں گے عجیب عجیب باتیں بیان کریں گے بما لم تسمعوا انتم جو تم نے نہیں سنی ہوگی ولا اباکم تمہارے ابا و اجداد نے فایاکم ایاہم خود کو بھی بچانا ان کو بھی خود سے دور رکھنا لا یدلونکم تمہیں گمراہ نہ کرے ولا یفتنونکم تمہیں فتنے میں نہ ڈالے رواہ مسلم دجال کذاب سے پیغمبر بھی ہوں گے جھوٹے پیغمبر جو خود کو پیغمبر کہیں گے پلاسٹکی اور آرٹیفیشل پیغمبر ہوں گے مصنوعی اور دجالون کذابون کا لفظ جمع کا صیغہ ہے نا جمع کا اطلاق صرف 10 پر نہیں ہوتا نا ممکن ہے کہ 30 سے بھی زیادہ ہو 50 100 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں وعنہ قول حضرت ابا کی روایت کرتے ہیں کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ اہل کتاب یہود النصارى جو تھے نا توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام جب کسی مسلمان کے پاس جا کر یا اہل اسلام کے پاس بیٹھتے تھے نا تو اس کی تفسیر ترجمہ وغیرہ تشریح عربی زبان میں کرتے تھے تاکہ انہیں سمجھ آئے فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ دیکھے یہ توریت کو بیان کرتے نا توریت اللہ کی کتاب ہے لیکن انہوں نے تحریف کی ہے نا اس میں اب معلوم نہیں کہ کون سی بات سچی کون سی جھوٹی اسی لیے تم جھٹلاؤ بھی نہیں اور تصدیق بھی مت کرو بس خاموش رہو اسی بات موری کی دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لایا ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبون ان کی تصدیق کرنا جھٹلانا وقول علیکن کہ آمنا باللہ وما انزل الینا الآیہ رواہ البخاری وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا کسی شخص کی جھوٹا بننے کے لیے بات کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع کہ ہر سنی سنائی بات کہہ دے کیونکہ اس سے آدمی دروغگو بن جاتا ہے نا ہر سنی سنائی بات تھوڑی سچی ہوتی ہے رواہ مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی مجھ سے پہلے اللہ نے جو بھی نبی اپنی امت میں بھیجا ہے الا کان لہ فی امتہ حواریون اس کے لیے اپنی امت میں کچھ خالص قسم کے لوگ تھے حواری خالص سفید بالکل خالص کیا معنی صاحب سر رازدار کو کہتے حواری جو بالکل کیا ہو آدمی کو دل و جان سے طلب کرے دل و جان سے کیا کرے پیار کرے
اس کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. وہ اصحاب اور دوست ہوتے تھے. یأخذون بسنتی، پیغمبر کا طریقہ طرز انداز اپناتے تھے. ویقتدون بامرہ، اس کے امر کے اقتداء میں لگے تھے. ثم انا تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ گئے. تخلف من بعد، ان کے بعد ایسے لوگ آ گئے یا ہوں گے. خلوف جو کیا ہوں گے؟ خلوف ہوں گے. خلوف کا لفظ کیا ہے؟ ضمے کے ساتھ خلوف خلف کی جمع ہے، اس کی جمع خلف بھی آتی ہیں. یقولون، اسی باتیں کہیں گے نا کہ ما لا یفعلون، کریں گے نہیں. ویفعلون، اسی باتیں کریں گے ما لا یأمرون، جنہیں حکم نہ ہوا ہو. فمن جاہد بیدہ، ایسے لوگ سے اگر کوئی جہاد کرے گا ہاتھ سے، فہو مؤمن، تو بھی مسلمان ہوگا. ومن جاہد بلسانہ، جو ان سے زبان سے لڑے گا، فہو مؤمن، وہ بھی مسلمان ہے. ومن جاہد بقلبہ، اگر کتنا بھی کمزور ہو کہ صرف دل سے برا جانے، فہو مؤمن، تو بھی مسلمان ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ یہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا، تو گویا کہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھ رہے، اس پر خوش ہے. گناہ پر خوش ہونا یا حلال سمجھنا کفر ہے. رواہ مسلم. تو مطلب اس بات کا کیا ہوا؟ کیسے لوگ آئیں گے نا، اس میں تبدیلی کریں گے، تخریب کریں گے، اپنی طرف سے تعویلات کریں گے، حرام کو حلال بنائیں گے، حلال کو حرام بنائیں گے. تو واضح بات ہے کہ یہ تو ارتداد اور کفر کا کام ہے. تو ایسے لوگوں سے لڑنا کیا ہے؟ جہاد کا کام ہے، جہاد ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی، جو آدمی کسی ہدایت نیکی کی طرف دعوت دے گا کسی کو، کان لہ من الاجر، تو اس کے لیے اجر ملے گا، مثل اجور من، ان لوگوں کے اجر کی برابر، من تبعہ، جنہوں نے پیروی کی ہو اس کی بات کی، لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا، اور اس سے ان کے اجر میں کمی نہیں آتی. ایک شخص سے اس نے 100 آدمیوں کو دعوت دی نا، 100 آدمیوں نے بری نیک بات عمل میں لائی. تو جب انہوں نے عمل کیا نا اس شخص کو، تو بتانے کا ثواب بھی مل گا، اور ان 100 شخصوں نے جو نیک عمل پر کام کیا ہے یا عمل کیا ہے، یہ 100 ثواب بھی ملیں گے، اور ان لوگوں نے جو کام ان کو اپنے 100 ثواب ملیں گے، کمی نہیں ہوگی. ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کوئی کسی شخص کو گمراہی کی بات کی طرف دعوت دے گا، کان علیہ من الاثم، اس پر گناہ ہوگا، مثل آثام من تبعہ، ان لوگوں کے گناہ بھی اس پر ڈالے جائیں گے جنہوں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے. لا ينقص ذلك من آثام شیئا، اور اس پر جو گناہ ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان لوگوں کی پیٹھ ہلکی نہیں ہوگی، پشت ہلکی نہیں ہوگی، ان پر اپنا بوجھ گناہوں کا رہے گا. رواہ مسلم. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، شروع میں اسلام اجنبی تھا، لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز لگ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. وسيعود كما بدأ، ایک دن ایسا آئے گا کہ دوبارہ لوگوں کی نظر میں اسلام اجنبی چیز بن جائے گی. فطوبى للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، جنت کا ایک بہترین درخت ہے جو کیا ہے لوگوں کے لیے اجنبی لگ رہے ہو. کس وجہ سے؟ کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہوں گے؟ دین سے دور ہوگی، دین ان کے لیے ایک اجنبی، ایک ڈراؤنی چیز لگے گی. رواہ مسلم. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الایمان لا یأرز الی المدینہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ ایمان مدینے کی طرف سمٹ جائے گا، کما تأرز الخیط، جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے، الی جوہر، اپنے سوراخ کی طرف. متفق علیہ. وسنذکر حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث آگے وہ بھی ذکر کریں گے کہ ذرونی ما ترکتکم، پیغمبر صاحب نے کہا جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں مجھے چھوڑے رکھنا، زیادہ مت پوچھنا. یہ حدیث کہاں پر آئے گی؟ فی کتاب المناسک میں. وہ حدیث صحیح، اور اس طرح دو حدیث ذکر کریں گے کہ کس کی؟ معاویہ و جابر. معاویہ جابر کی، وہ یہ ہے کہ لا یزال من امتی، یا ولا یزال طائفۃ من امتی فی باب صحابی ہذه الامت ان شاء اللہ تعالی. یہاں پر یہ جو کہا نا کہ ایمان جو ہے اسلام کی طرف سمیٹ جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشبہ بھی کی طرح ہے، یہاں پر تشبیہ صرف سمیٹنے میں دی گئی ہے. یہ مطلب نہیں اسلام تو کیا ہے، ایک زہریلی چیز خطرناک ہے نا، اس کے ساتھ اسلام کو تشبیہ دینا بہتر بات نہیں ہے جیسے آپ کو ظاہری نظر میں لگ رہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ مشبہ بھی میں کیا ہو، صفات کے اندر اشتراک ہو یا وجوہ کے اندر اشتراک ہو. اشتراک کی کوئی بات نہیں، صرف یہاں پر یہ بتانا جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے نا روٹی کی طرح، تو ایمان اسلام بھی مدینہ اور مکہ میں منحصر ہو جائے گا. وہاں پر دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر دجال و کذاب لوگ نہیں آ سکیں گے.